ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج کا جو قصہ میں آپ کی پیش خدمت کر رہا ہوں یہ ایک سبق آمیزہ قصہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا، اے اللہ کے نبی، مجھے اپنے ساتھ رکھ لے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا، تو میرے ساتھ کیوں رہنا چاہتا ہے؟ اور اس شخص نے کہا، ایک تو میں اللہ کی خوشنودگی حاصل کرنا چاہتا ہوں، دوسری اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں، تیسرا آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے اسے اپنے ساتھ رکھ لیا۔ تھوڑی دور چل کر آپ ایک جگہ بیٹھ گئے اور آپ کے پاس 3 عدد روٹیاں تھیں۔ 2 روٹیاں آپ نے کھا لی، 1 روٹی آپ کے پاس باقی بچی، اور آپ تھوڑی دور جا کر دریا کے پاس پانی پینے بیٹھ گئے۔ جب واپس آئے تو وہ 1 روٹی نہ تھی۔ آپ نے اس شخص سے پوچھا کہ یہ روٹی کہاں گئی؟ اور اس شخص نے کہا، اللہ کے نبی، مجھے نہیں پتا۔ آپ خاموش ہو گئے اور آگے بڑھ گئے اپنے سفر کی طرف۔ تھوڑا آگے گئے، ہرن اور ہرن کے بچے جنگل میں گھاس چر رہے تھے۔ آپ نے اس ہرن کے بچے کو اشارہ کیا، وہ ہرن کا بچہ چل کر آپ کے پاس آ گیا۔ آپ نے اسے ذبح کیا، آگ کے اوپر بھونا اور باقی ہڈیاں بچ گئی۔ آپ نے اسے کہا، اللہ کے حکم سے دوبارہ زندہ ہو جا۔ وہ ہرن کا بچہ ہو بہو دوبارہ زندہ ہو گیا اور اپنی ماں کے پاس چلا گیا۔ آپ نے اس شخص سے کہا کہ تجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے تجھے یہ معجزہ دکھایا، یعنی کہ اللہ کی، اب بتا کہ وہ روٹی کہاں ہے؟ اس شخص نے کہا، اے اللہ کے نبی، مجھے نہیں پتا۔ تھوڑی دور تک جا کر آپ نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور دریا کے اوپر ایسے چلنے لگے جیسے زمین کے اوپر چلتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اسے پھر کہا، تجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے تجھے یہ معجزہ دکھایا، اب بتا کہ وہ روٹی کہاں ہے؟ اس شخص نے پھر سے کہا، اے اللہ کے نبی، مجھے نہیں معلوم۔ تھوڑی دور جا کر آپ نے ایک ریت کا ڈھیر بنایا اور اس کے 3 حصے کر دیے، اور آپ نے کہا کہ اللہ کے حکم سے یہ ریت کے ڈھیر سونے میں بدل جائے، اور وہ سونا بن گیا اللہ رب العزت کے حکم سے۔ آپ نے پھر کہا کہ یہ 1 سونے کی ڈیری میری اور 1 تیری، اور یہ تیسری اس کی ہے جس نے وہ روٹی چرائی۔ وہ شخص فوراً بولا، اے اللہ کے نبی، وہ روٹی تو میں نے چرائی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا، یہ سارا سونا تو رکھ لے اور مجھ سے دور ہو جا، تو میرے ساتھ نہیں چل سکتا۔ اور یہ کہہ کر اللہ کے نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے، اور وہ شخص اس سونے کو سمیٹنے میں مصروف ہو گیا۔ سونا سمیٹ ہی رہا تھا کہ 2 شخص وہاں نمودار ہو گئے۔ جب انہوں نے اس کے پاس سونا دیکھا تو اسے مارنے لگے۔ اس شخص نے کہا کہ مجھے مارنا مت، یہ 3 ڈھیر ہیں، ہم تینوں برابر 1 ڈھیر بانٹ لیتے ہیں۔ وہ اس چیز کے اوپر آمادہ ہو گئے۔
شام کے وقت ان کو بھوک لگی اور ایک شخص کو، جو دو شخص باہر سے آئے تھے ان میں سے ایک شخص بازار کھانا لینے چلا گیا۔ جب اس نے کھانا وہاں کھا لیا خود بیٹھ کر، جو ان کا کھانا لیا تو اس کے اندر زہر بنا دیا کہ یہ زہر آلودہ کھانا کھائیں گے، یہ مر جائیں گے اور سونا میرا ہو جائے گا، میں عیش و آرام سے اپنی زندگی گزاروں گا۔ ادھر یہ دو شخص، جو پہلا شخص تھا اور جو دوسرا اس کا ساتھی تھا، انہوں نے بھی آپس میں مشورہ کر لیا کہ جو کھانا لینے گیا ہے جب وہ کھانا لے کر آئے گا ہم اسے مار دیں گے اور یہ سارا سونا ہم دونوں برابر بانٹ لیں گے۔ جب وہ آیا تو ان دونوں نے اس کو مار دیا، اس شخص کو اس کی گردن اڑا دی اور خود کھانا کھانے بیٹھ گئے اور کہا کہ اب یہ کھانا بھی ہم کھائیں گے، اچھے طریقے سے اسیر ہو کر کھائیں گے، بنے ہوئے کباب، اور یہ سارا سونا بھی ہمارا ہو گیا۔ کھانا کھاتے دوران ہی ان دونوں کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا اور تکلیف بڑھتی گئی اور ان کے منہ سے خون کی الٹیاں شروع ہو گئی۔ انہیں معلوم پڑ گیا کہ اس نے ہمارے کھانے میں پہلے ہی زہر بنا دیا تھا۔ اس طرح وہ تینوں کا عبرتناک انجام ہوا، وہ تینوں مر گئے۔ کچھ عرصے بعد ادھر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا تو آپ نے دیکھا کہ وہ تینوں مردہ حالت میں پڑے ہیں۔ دنیا کی لالچ میں وہ لوگ دنیا کو ہی چھوڑ گئے۔ یقیناً جو لالچ ہے وہ بری بلا ہے، انسان کو کبھی بھی لالچ نہیں کرنا چاہیے، اللہ رب العزت کے دیے ہوئے رزق پر خوش رہنا چاہیے۔